بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس پر میں پہلے کئی ہفتوں بیان کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. تسبیح کرنے کا معنی یہ کہ اس کو سبحان اللہ کہا کرو، سبحانہ و تعالی کہا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ جل جلالہ نے ہم سب بندوں کو. جو ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم میرا کثرت سے ذکر کرو. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے کہ انسان سے جتنی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو اور اس کا ذکر زبان پر ہو تو اس صورت میں انسان کو وہ گناہ کے ارتکاب سے روکتا ہے. جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ان کے غالب آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل سے کم از کم اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت میں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے اپنے ہر قول و فعل کا مجھے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر کبھی بھی انسان سے گناہ نہ ہوتا. خاص طور پر وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچو کہ اگر وہ گناہ جو تم تنہائی میں کر رہے ہو اس وقت تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا استاد تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا کوئی دوست تمہیں دیکھ رہا ہو، پتہ ہے تمہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس وقت وہ گناہ کرو گے؟ نہیں کرو گے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بدنامی ہو جائے گی ساری دنیا میں. باپ اگر دیکھ رہا ہے تو میری پٹائی کر دے گا، استاد دیکھ رہا ہے تو پٹائی کر دے گا، اور کوئی دوست اگر دیکھ رہا ہے تو ساری دنیا میں مجھے ذلیل کرے گا کہ اس کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ تصور ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن وہ علیم و خبیر ذات جو ہر وقت ہر آن تمہیں دیکھ رہی ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہ ہو.
ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ باپ دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، استاد دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے تو نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے تو کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا احساس، اس کی یاد دل میں نہیں آئی، جمی نہیں۔ اگر دل میں جمی ہوتی تو جس طرح باپ کے سامنے یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا، بھائی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نہ کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس انسان کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی یاد مٹ جاتی۔ اگر انسان کثرت سے ذکر کرتا ہو اور کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اس کی یاد دل میں سما گئی ہو تو پھر گناہ کا اقدام جان بوجھ کر نہیں کرے گا۔ کبھی کسی وقت غلطی ہو گئی تو فوراً پھر اس کو خیال ہوگا کہ تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے یہ کام غلط سرزد ہو گیا، تو فوراً اسی کی طرف رجوع کرے گا، اسی کی سے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ میں اس بہت خطرناک کام کر لیا، میں اپنے آپ کو میں نے تباہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ جل جلالہ کی یاد یہ ایسی چیز ہے جو انسانوں کو صحیح رکھتی ہے، سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ یہ یاد مٹ جائے یا اس سے غفلت ہو جائے، مستقل غفلت ہو جائے، تو آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔